أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 7 سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ لاسٹ تھرسڈے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ کی شروع میں بھی قرآن پاک کی عظمت بیان ہوئی اور پھر صالحین کی فضیلت بیان ہوئی، اولیاء متقین جو ہیں ان کے بارے میں بیان ہوا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت۔ پچھلی جمعرات کو بھی ہم نے یہاں پہ پڑھی اس سورہ کی ابتدا میں۔ ابھی یہاں پہ آگے کچھ آیات جو ہے، خاص طور پہ یہ آج جو پہلی آیت نمبر 7 ہے، اس میں کچھ چیزیں بیان ہوئی اور پھر اس کے بعد دعائیہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب ہے حق کے ساتھ نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک کو حق کے ساتھ آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے۔ منہ آیات محکمات، اور اس کتاب مبارکہ میں کچھ ایسی آیات ہیں جو واضح ہیں۔ آیات محکمات، محکم ہم کہتے ہیں واضح کو۔ کچھ آیات تو ایسی ہیں اس قرآن پاک میں، اس کتاب اللہ میں، جو بالکل واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، اور وہی جو آیتیں ہیں وہی اس کی بنیادی آیتیں ہیں اس کتاب کی۔ جو واضح آیات ہیں وہی بنیادی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ ام الکتاب وہی آیتیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ماں کو کہتے ہیں، ماں جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے بچے کی۔ فرمایا کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ام الکتاب ہیں، بنیادی آیتیں یہی ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں، دیگر جو آیتیں ہیں وہ متشابہ آیات ہیں، جو بہت زیادہ واضح نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی ہم لفظ مشابہ استعمال کرتے ہیں، اور متشابہ عربی کا لفظ ہے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز کل سے تراویح شروع ہوں گی، تو حفاظ کرام جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو امام تراویح کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے پڑھتے پڑھتے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، تو اس کو ہم مشابہ لگنا بھی کہتے ہیں اور متشابہ ہونا بھی کہتے ہیں۔ ایک آیت سے آپ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں تو سملر آیت آ جاتی ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ احکام ایسے ہیں یا کچھ آیات ایسی ہیں جن کا معنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اس کے متشابہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مراد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ اس میں آیتیں واضح ہیں اور وہی بنیادی آیتیں ہیں، اور دیگر جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو اب کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں کچھ ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کچھ آپ کہہ سکتے بیماری ہوتی ہے نا، منافقت ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ متشابہ آیات کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی سرچ شروع کر دیتے ہیں، ان کی کھوج نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ وہاں سے وہ فتنے کو نکالنا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اپنے مطلب کا معنی نکالیں اور جو ان کو سمجھ آ جائے وہ اسی طرح سے اس کو تھوپ دے، اپنی مطلب کا معنی جو ہے وہ لوگوں پہ لاگو کر دیں۔ تو وہ بیسیکلی ایسی آیت جس کی وہاں پہ وہ مراد نہیں ہوتی، وہ اپنی کوشش کر کے لے آتے ہیں اور لاتے وہ چیز ہیں جو وہ چاہتے ہیں فتنہ ڈالنے کے لیے۔ بیسیکلی ابتغاء، تلاش کرنا، کوشش کرنا کسی چیز کو لانے کی، الفتنہ تا فتنے کی۔ فتنہ پروری کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی۔
وابتغاء تأویلہ، یا پھر وہ اس آیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ اس کی کوئی تعویل کر لیں، کوئی اس کا معنی نکال لیں اپنی جانب سے، اپنی کوشش سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا حالانکہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے مکہ مکرمہ میں روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ مذاکرات ہوئے، انہوں نے الاؤ نہیں کیا مسلمانوں کو، تو حضرت عثمان کو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، جا کے عمرہ کر لیں، آپ تو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں ایسے عمرے کو کرنا پسند نہیں کرتا جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے جو مسلمان تھے وہاں پہ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت رضوان لی تھی، معروف بیعت، قرآن پاک کی سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے۔ تو جو بیعت لی تھی نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے، آپ جانتے ہیں نا بیعت کیسے لی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، ٹھیک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک نے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ دیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جتنوں نے بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھے ہیں نا، ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ اگر اس سے کوئی مراد کہہ دے کہ یہ والا ہاتھ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے جیسے ہمارا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے وہی جانتا ہے۔ سو یہ ایسی آیات جو ہیں ان سے کوئی اس طرح کا میننگ نکال لینا کہ جو بالکل آپ اس کو نکال کے لے آئیں۔ اور پھر اسی طرح آیت الکرسی ہے، دیگر قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے، احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے تخت پہ، اور جنت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے تخت پہ، اپنی کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ تو وہ کرسی کیسی ہوگی؟ اور پھر بعض لوگ جو ہے کوشش کرنا شروع کر دیں وہ کرسی ایسی ہوگی۔ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہ کرسی پہ اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے۔ وہ تو انہوں نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جب کرسی پہ بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کے بوجھ سے یا وزن سے وہ کرسی سے چر چر کی آوازیں آئیں گی، معاذ اللہ۔ تو اب امیجن کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا، بعض اوقات آواز آتی ہے، تو یہ معاذ اللہ آپ کیا نکال رہے ہیں اس میں سے؟ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان، وہ تو ہم جیسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ چونکہ ہمیں تو اسی طرح سمجھ آئے گی نا کہ ایک سٹے لگا ہوگا، وہاں پہ ایک کرسی ہوگی، تو ہم تو یہ چیزیں جانتے ہیں کہ کوئی معزز مہمان آتا ہے اس کے لیے یہ تکریم کا ایک حد لیول ہوتا ہے، آپ کہہ لیتے ہیں۔ اور سب سے اوپر دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں جو سلطان ہے، بادشاہ ہے، وہ تخت نشین ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک انتہا ہے تکریم کی دنیاوی لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی، تخت اسی کے پاس ہوگا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہوگا، ہے نا، اسی کا حکم چلے گا بیسیکلی۔ تو وہاں سے ایسے ایسے معنی نکال کے اور ایسی ایسی چیزیں بیان کر دینا، تو فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ یہ کوششیں کرتے ہیں کہ ایسے معنی بیان کریں۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا والراسخون فی العلم، اور جو ماہر علماء ہیں، جو اوتھینٹک ہوتے ہیں، جن کے پاس صحیح نالج ہوتا ہے، یقولون آمنا بہ، وہ تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم اس پر ایمان لائیں، جو مراد اس کی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ کیسے وہ جلوہ افروز ہوگا، کیسے اس کے ہاتھ ہیں، کیسے اس کے دستے مبارک ہے، کیسا اس کا چلنا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے نا کہ تم نوافل کے ذریعے، فرمایا کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے نا۔ اور پھر دوسری احادیث میں یہاں تک ہے کہ آپ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم چل کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم چل کے آئے گا۔ تو اس کا چلنا کیسا ہے وہ تو وہی جانتا ہے نا۔
اور پھر فرمایا کہ نوافل کے ذریعے کو بندہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں سے بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ تو چلنا کیسا ہے، وہ سننا کیسا ہے، وہ پکڑنا کیسا ہے، یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان سے مراد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، تو جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ جو اللہ کی مراد ہے وہ جانے اور اس کے رسول جانے جن کو انہوں نے بتا دیا، ہم کیا جانے۔ کل من عند ربنا، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو آیات محکمات ہیں جو واضح ہیں وہ بھی اس کی طرف سے ہیں، جو آیات متشابہات ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے ہیں، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت صرف وہی پکڑتا ہے جو اولو الالباب ہے، جو عقل والے لوگ ہیں، جو سمجھ والے ہیں، وہی صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر بندہ اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتا قرآن پاک سے، جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، علیکم السلام، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہ ساری چیزیں فرمایا کہ ٹیڑھے دل والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے ایسی چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں، اور متصل بعد ہمیں دعا کیا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہتے رہے کہ جو ایون کہ جو جانتا بھی ہو بندہ اس کو بھی چاہیے کہ اگر مسئلہ بیان کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی مانگے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کے رکھ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہے اللہ۔ تو عرض کرتے رہنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ کرنے کے بعد، ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت بھی عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، تو ہی وہاب ہے، بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن، قیامت والے دن تو ہی سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کا وعدہ برحق ہے، جو اس نے فرما دیا وہی ہو کے رہے گا، اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ آیت نمبر 9 تک، یہ پہلا رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے سورہ آل عمران کا۔ تو یہاں پہ جو چیزیں ہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آیات محکمات جو ہیں ان میں احکام ہمارے لیے جو آتے ہیں وہ آیات محکمات میں آتے ہیں، جو واضح آیات ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی جو متشابہات آیات ہیں ان میں اکثر و بیشتر احکام نہیں آتے، کیونکہ حکم جو ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، تو اس میں بیسیکلی واضح کرنا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ ساری کی ساری آیات محکمات میں حکم آتے ہیں، متشابہ آیات میں حکم نہیں آتے، ان میں بس اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں اس کا۔ تو دیگر جو آیات ہیں ان میں حکم تقریباً نہیں ہوتے، تو ان میں جانے کی آپ کو کیا، جیسے اسی طرح علماء کرام نے بعض نے کوشش کی، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا لاسٹ تھرسڈے کو بھی، الف لام میم، بعض علماء نے کہا کہ الف سے مراد یہ ہے اللہ کی ذات ہے، لام سے مراد کچھ اور ہے، میم سے مراد کچھ اور ہے، تو اس طرح کوشش کی اپنے اپنے معنی کی۔ تو جب وہ الفاظ ہی، حروف ہی مقطعات ہیں اور جن کی ایک متفق
جو علماء نے بیان کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی اس کی مراد بہتر جانتے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے نا کہ جبریل امین جب آئے تھے، آئی تھنک لاسٹ تھرسڈے کو بھی شاید ہم نے ذکر کی تھی کہ جبریل امین آئے اور آ کے انہوں نے کہا الف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا. انہوں نے فرمایا لام، تو آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا. انہوں نے کہا میم، تو فرمایا میں سمجھ گیا. بیسیکلی وہ قاف ہا یا عین صاد کے بارے میں ہے کہ ایک ایک حرف پڑھتے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ میں نے پا لیا، میں نے سمجھ لیا. سو مقطعات حروف ہی ایسے ہیں، بیسیکلی آپ کہہ لیں کوڈ ورڈز ہیں. سو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان. سو جو وہ سمجھانا چاہتا ہے اور یہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان کے درمیان میں ہے. لے آنے والا بھی نہیں سمجھ پا رہا تو ہم کون سے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں. سو یہ آیات ہیں. اب چونکہ یہاں پہ بھی پھر سے قرآن پاک کی اور اس کی آیات کا ذکر ہوا، تو اور پچھلے درس میں بھی کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی. انجیل کے بارے میں ذکر ہوا تھا، تورات کے بارے میں ذکر ہوا، اور اسی طرح پھر قرآن پاک کی عظمت اور شان بیان ہوئی. تو یہاں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہم دو چیزیں بعض اوقات پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ آج جو انجیل ہے یا تورات ہے یا زبور ہے، آج جو کتابیں ہیں وہ بدلی ہوئی ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں. ٹھیک، اور یہ قرآن پاک میں بھی مینشن ہے کہ ان کی کتابیں وہ اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں، بدل گئی ہے، تحریف ہو چکی ان میں. اور پھر قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو کتاب دی گئی ہے یہ پہلی کتابوں کو بھی اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو آپ کے سامنے ہے، جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. تو اب جو کتابیں رہی نہیں تو ان کی تصدیق پھر کس چیز کی کر رہی ہے؟ تو بیسیکلی ایک تو تصدیق یہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آلریڈی کتابیں نازل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اس کے بعد انہوں نے چینج کر لی. اور دوسری اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ جو کتابیں قرآن پاک نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ آج جو انجیل موجود ہے وہ ساری کی ساری بدل کے دی گئی ہے. اور قرآن پاک نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ آج کے دن جو ساری کی ساری تورات ہے وہ ساری کی ساری بدل دی گئی ہے، یعنی اس میں کچھ بھی اصل نہیں ہے، ایسا نہیں کہا. اور قرآن پاک نے کبھی بھی ایسا بھی نہیں کہا کہ جو تورات یا انجیل موجود ہے وہ ساری کی ساری اسی طرح ہے جیسے نازل کی. فرمایا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ آیات اس میں موجود ہیں. فرمایا کہ جو آیات برحق موجود ہیں اس کی قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے. آج ہم کچھ آیات اس کی پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ نازل ہوئی، اور قرآن پاک میں بھی آپ جب سنیں گے ترجمے تو آپ دیکھیں گے سیم ٹو سیم ہے. سو ان میں سے ایک آیت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تورات میں یہ بشارت موجود ہے. فرمایا خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا. یہ چونکہ ان کا ترجمہ ہے تو انہی کے الفاظ میں ہے. تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ہی ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. اس آیت سے آپ کے ذہن میں کون سے نبی آتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور انہوں نے ہی دعا کی تھی. ہم سب نے پڑھا نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. انہوں نے دعا کی تھی. تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی اس کے بعد یہ دعا کی، اور پھر اس کے بعد ہی انہوں نے دعا کی تھی رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما
جو ان کو پاکیزہ بھی کرے اور تیری آیات ان کو تلاوت کر کے بھی سکھائے اور ان کو حکمت بھی سکھائے۔ تو اب یہ والی آیت جب ہم نے پڑھی ہے یہاں پہ تو ایگزیکٹلی اسی طرح کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کو کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کروں گا جس کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالوں گا تو وہ ان کی تلاوت کرے گا۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے، اسی طرح تورات میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بتائی گئی بلکہ پہلی امتوں کو بھی بتا دی گئی تھی کہ ایک ایسا محبوب، ایسا رسول آنے والا ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور وہ قبول بھی کر لی گئی، اور وہ میری آیتیں پڑھے گا اور لوگوں کو پاکیزہ کرے گا، ان کو علم و حکمت بھی سکھائے گا۔ اور فرمایا کہ جب وہ آ جائے تو پھر تم بھی ان کی سننا، ہے نا۔ یہاں پہ فرمایا میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم ان کی سننا، یعنی ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اپنے ماننے والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نیکسٹ جنریشنز کو یہ ہدایت دے رہے تھے کہ میری مانند ایک نبی آ جائے گا تو تم سب اس کی سننا۔ اور یہ والی جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، یہ ابھی اسی سورہ میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کو خطاب ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد میرا محبوب آ جائے، میرا پیارا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے آنا ہے، اور صرف ایمان نہیں لے آنا بلکہ لا تؤمنن، جو عربک جانتے ہیں یہ لام تاکید کہتے ہیں، نون ثقیلہ، مطلب یہ ہے کہ ضرور بالضرور ایمان لے کے آنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچتے رہو کہ ہم نبی ہیں، فرمایا کہ سب کو چھوڑ دینا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لے کے آنا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ایمان ہی نہیں لے کے آنا بلکہ تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کے دین کی ترویج کا، ان کا میسج جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری پھر یہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں گے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، دوبارہ ایز اے نبی نہیں آئیں گے، تو وہ آئیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بھی کریں گے اور وَلَتَنْصُرُنَّ دونوں پہ عمل کرتے ہوئے آئیں گے، تو ایمان بھی لے کے آئیں گے اور مدد بھی کریں گے، دین اسلام کو کونے کونے تک پہنچا دیں گے، پھر سے دین اسلام پہ عروج آئے گا، ساری دنیا میں دین اسلام جو ہے وہ نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور امام مہدی جو ہے وہ آپ کی ہیلپ اور مدد، ایک دوسرے کی دونوں مدد کریں گے۔ تو یہ والی آیت مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایگزیکٹلی وہی لگتا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے، اسی طرح یہ ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے استثناء جو باب ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے اس کے تورات کے مختلف جو ابواب تھے 5، تو ان میں سے استثناء ہے، وہاں پہ ذکر ہے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ یہ بنی اسرائیل کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل خدا نے تمہیں سب سے چن لیا ہے تاکہ تم ایک خاص امت بن کے رہو۔ اب قرآن پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کر دی۔ سو ایگزیکٹلی اسی طرح کی آیت وہاں پہ موجود ہے، اسی طرح کے قرآن پاک میں۔ اور پھر اسی طرح پھر استثناء باب میں تورات میں پھر فرمایا خداوند تم کو اپنے زوردار ہاتھ سے نکال لایا
اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی. یہ استثناء، باب استثناء تورات میں. اور قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. میں یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. سو ساری آیت مبارکہ جو قرآن پاک میں ہے ایگزیکٹلی اسی طرح کی تورات میں موجود ہے. پھر اسی طرح فرمایا اور اس نے مصر کے لشکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا، اور کیسے اس نے بحر کلزم کے پانی میں ان کو غرق کر دیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور خداوند نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ آج تک وہ نابود ہیں. باب استثناء آیت 11 عہد نامہ قدیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 50. فرمایا اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس سے راستہ بن گیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فرمایا ہم نے تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دوسرے کنارے پہ نکل چکے تھے اور ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. سو ایگزیکٹلی جس طرح تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غرق کا اور فرعونیوں کا واقعہ بیان کیا، اسی طرح قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو یہ کچھ آیات اور دیگر بھی آیات ہیں یہاں پہ. یہ وہ آیات ہیں جو تورات میں ذکر ہوئی. اسی طرح کی ایک لمبی آیت ہے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہ وہ جس کو ہم بولتے ہیں نا محرم رشتے، ان کا ذکر ہے بیسیکلی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پہلے ہم پڑھتے ہیں احبار، یہ دوسرا باب ہے، چیپٹر دوسرا ہے، باب احبار تورات کا. آیت نمبر 18 ہے، 7 اور 18 عہد نامہ قدیم. تو فرمایا کہ تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تیری ماں ہے تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا. تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے. تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو یا چاہے وہ تیری ماں کی بیٹی ہو، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں سوتیلی بہن، یا تو تیری ماں کی بیٹی ہو چاہے تیرے باپ کی بیٹی ہو، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ وہ کہیں اور پیدا ہوئی ہو، اس کو بے پردہ نہ کرنا. تو اپنی پوتی یا نواسی کو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے. تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوتی ہے، تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا. تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے. تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے. تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یہاں پہ بیوی لکھنا. تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، کیونکہ وہ تیری چچی ہے. وہاں پہ بیوی کا لفظ مسنگ ہے، تو یا وہ تیری چچی ہے تو اس کے پاس نہ جانا. تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا. تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے. تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اگر عورت تمہارے پاس ہے تو اس کی بیٹی، یا بیٹی ہے تو اس کی والدہ. تو فرمایا کہ ان دونوں کو بے پردہ نہ کرنا. نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں. فرمایا کہ یہ بڑی خباثت ہے اگر ایسا کرتے ہیں. تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے
اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ نہ کرنا، یعنی ایک کے موجود ہوتے ہوئے اپنی سالی سے شادی نہ کرنا۔ یہ تو ہے باب احبار تورات کا۔ اب قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کر لیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، ہے نا، مگر جو گزر چکا، جو آلریڈی گزر چکا، یعنی قرآن پاک کے نزول سے پہلے جو ہو چکا تھا، فرمایا جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ اب جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تو اب تم ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک ایسا کام کھلی بے حیائی ہے اور موجب عذاب ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ وہاں پہ بھی یہی فرمایا گیا تھا کہ یہ بڑی خباثت ہے نا، یہاں فرمایا یہ کھلی بے حیائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں سے جو حرمت والے رشتے ہیں، ایک تو یہ بیان ہو گیا، اس کے بعد والے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، فرمایا تمہارے اوپر شادی کرنے کے لیے بیسیکلی حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، یعنی ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَخَوَانُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہارے بھائی کی بیٹی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، یعنی بھائی کی بیٹی بھتیجی۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہن کی بیٹی تم پر حرام کر دی گئی ہے، یعنی تمہاری بانجی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں جن کا تم نے دودھ پیا ہو، رضائی مائیں، جیسے پہلے عرب میں کلچر تھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، تو اگر کسی اور ماں کا کسی اور کا دودھ پیا ہے تو وہ مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی جس سے تم نے دودھ پیا اگر اس کی اپنی اولاد تھی، بچی تھی، بیٹی تھی، تو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ جزاکم اللہ، شکر۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور فرمایا کہ جو تمہارے زیر پرورش وہ بچیاں جو تمہاری بیویوں سے ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَحَلَائِلُ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگرچہ تمہارا ان کے ساتھ ادخال نہ ہوا ہو، تمہارا ان کے ساتھ مجامعت نہ ہوئی ہو۔ فلا جناح علیکم، یعنی اگر تو تم وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہارے زیر پرورش تمہاری بیویوں کی اولاد، ٹھیک ہے، وہ تمہارے اوپر حرام ہے اگر تمہارا ادخال ہو چکا ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارا مجامعت ان کے ساتھ نہ قائم ہوئی ہو تو پھر تمہارے لیے وہ حلال ہے۔ اگر تمہارا جس نکاح ہوا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہوا، تو کس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، تو اس کی آگے اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اچھا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کر لو، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی سیم ٹائم اسلام میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا۔ اگر پہلے کوئی کسی نے کچھ ایسا کر لیا تو گزر چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا۔
اب قرآن پاک کے نزول کے بعد فرمایا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والے بھی. اب یہ دیکھیں گے یہ جتنے رشتے یہاں پہ مذکور ہوئے ہیں ایگزیکٹلی ادھر بھی وہی بیان ہوئے ہیں. سو گویا کہ یہ جو تعلقات ہیں، یہ ریلیشن شپ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ، یہ صرف اسلام نے حرام نہیں کیے بلکہ یہ ہم سے پہلی امتوں میں بھی الاؤڈ نہیں تھے. سو یہ سیم ٹو سیم ہے. اسی طرح کچھ دیگر بھی آیات ہیں یہاں پہ. اب یہ تو ایسی آیتیں ہیں جو سیم ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے، آج کل یہ والی جو ہے بالخصوص، یہ تو ہمیں چونکہ واضح ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. باب استثناء تورات میں یہ ذکر ہے عہد نامہ قدیم میں، تو اپنے بھائی کو سود پر قرض مت دینا، خواہ وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دے دی جاتی ہے. یعنی باب استثناء 33 نمبر آیت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. تو وہاں پہ بھی وہی ذکر ہوا کہ سود حرام ہے، فرمایا کہ یہ نہ کرو. اللہ اکبر. سو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری ایسی آیتیں ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں. اب اس کے علاوہ کچھ چونکہ موجودہ جو تورات ہے اس میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے، اور ہم نے یہ سارا پہلے پڑھ بھی لیا، ان کے بڑے بڑے اسکالرز نے، اور مختلف ہم نے پڑھا کہ مختلف ادوار کے، ایسا نہیں کہ آج کے اسکالر جو ہیں وہ مان رہے ہیں، بلکہ پہلی صدی عیسوی سے وہ مان رہے ہیں کہ ہماری تورات جو ہے، انجیل جو ہے، وہ ساری تحریف شدہ ہے. تو قرآن پاک میں چونکہ ہم نے قرآن پاک سے جان لیا کہ یہ تحریف شدہ ہے. اب جو چیزیں بدلی ہوئی ہیں ان میں سے اگر ہم کچھ چیزیں دیکھیں تو وہ یہاں پہ وہ بھی ہمیں ملتی ہیں. مختلف چیزیں، مختلف واقعات ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بندہ توبہ استغفار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. ان میں سے چند ایک یہاں پہ مذکور ہیں. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. نہیں یہ والا نہیں ہے، یہ تو آلریڈی اسی طرح ہے. ایک سیکنڈ، ہم کل پرسوں پڑھ رہے تھے نا، ان میں سے ایک دو چیزیں تھی ایسی یہاں پہ بیان کرنے والی. یہاں پہ ہے نا، بس صرف ان میں سے ایک یا دو میں، وہ والی نہیں پڑھنے لگا، وہ والی نہیں پڑھنے لگا، وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے. سو بیسیکلی یہاں پہ کچھ آیتیں ایسی ہیں، وہ صحیح بات ہے کہ وہ بیان کرنے والی بھی نہیں ہے. اتنا زیادہ انہوں نے چینج کر رکھا ہے نا انہوں نے ان کو، معاذ اللہ. جو جن افعال کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئی تھی ہے نا، وہی افعال معاذ اللہ انہوں نے اپنے انبیاء کی طرف منسوب کر دیے. سو معاذ اللہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ زنا کو بھی اپنے نبی کی طرف منسوب کر دیا، معاذ اللہ. اس کے علاوہ دیگر ایسی چیزیں یقین مانے وہ بیان کرنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ موجود ہیں ان کی کتابوں میں. سب یہ والی تو ایسی آیتیں تھیں نا کہ جو میچ ہو رہی ہیں تو پڑھ کے مزہ آتا ہے، بندے کو سرور آتا ہے. تو وہ ایسی ہیں کہ وہ الفاظ بھی بیان کرنے کو دل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے ایسے عقائد سے اور ایسی چیزوں سے کہ ایسی ایسی بری چیزیں اور ایسے ایسے برے جو انتصاب ہے اپنے انبیاء کی طرف کر دینا معاذ اللہ، تو وہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس وجہ سے ہمیں آج بھی ہمیں تورات یا انجیل ملے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں کچھ آیات تو اللہ کی ہے جو برحق ہے. یعنی کچھ آیات تو موجود ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا، تو اس کے لحاظ سے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن کیا ہمیں اس کو اسی طرح مان لینا چاہیے پڑھ کے ساری کو، یا اس پہ یقین کرنا چاہیے؟ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ تحریف ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ چیزیں کلیئر رکھنی چاہیے. تو باقی جو آیات محکمات ہیں اور متشابہات ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا
کہ جو ایسی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ آ کے بعض لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں سوال کرنا کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ معاذ اللہ کے بندو، یہ کیا بات ہے؟ جس چیز پر قادر ہے وہ جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر دے۔ یہ ایسی بری چیز کو آپ کیوں اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں؟ آپ کو 100 چیزیں اور جو ہیں اس کی قدرت کو واضح کرنے کے لیے، تو آپ اس چیز سے اللہ کی قدرت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی طرف ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے جو ہمارے مطلب کی نہیں ہے۔ جو اللہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرے اس کی طرف آپ جائیں، کیوں آپ ایک برائی کی طرف جاتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر ہم ایز اے خالق دیکھیں تو ہمارا عقیدہ اور یقین تو یہی ہے نا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں۔ یہ تو ہے ہمارا یقین اور ایمان ہے اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم انتساب کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کسی کو بتانے لگے، کوئی نان مسلم آ کے آپ سے پوچھ لے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ وہ ہے جس نے شیطان کو پیدا کیا، تو کہے گا عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو فتنہ و فساد جو کر رہا ہے شیطان، تو آپ کا رب تو اس کا خالق ہے، تو آپ اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں یا معاذ اللہ اس کی طرف ایک بری چیز؟ بے شک خالق وہی ہے، لیکن آپ اچھی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام نے ہمیشہ یہی بیان فرمایا ہے کہ جب بھی آپ اچھائی کی نسبت کریں تو اللہ کی طرف کریں، اور جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو یا برائی ہو تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھ سے کروا دیا، میں ظاہر ہے ہر کام کرواتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اب برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ سورہ کہف میں ذکر ہے، جب خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے سفر پہ، تو 3 چیزیں انہوں نے کی تھی نا۔ جیسے ہی وہ دریا کراس ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو کشتی کو توڑ دیا، ہے نا۔ تو اب یہ کشتی کا توڑنا بظاہر ایک برا کام تھا، اور تھا بھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی طرف حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے توڑا ہے تاکہ وہ جو پیچھے بادشاہ ہے اس کی کشتی کو غصب نہ کر لے، ہے نا۔ اور پھر آگے گئے تو جا کے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو مہمانوں کی نہیں مانتے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفَهُمَا، قرآن پاک نے کہا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کہیں گے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس ایریا کے لوگ آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو چاہتے ہیں ہم آپ کو پے کرنے کے لیے تیار ہیں، اب جو ایک نقطہ نیچے ہے نا اس کو اٹھا کے اوپر کر دیجئے، فَأَتَوْا کر دیجئے، کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، ان کو کھانا پیش کر دیا۔ تو اب اندازہ کر لیں قرآن پاک ایسی لاریب کتاب ہے، اس میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے نہیں کی مہمان نوازی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس سے پہلے بلکہ ایک بچہ تھا جس کو دیکھا، بظاہر بہت خوبصورت بچہ تھا، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ تو یہاں پہ جب بچے کو قتل کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے، بظاہر تو ایک بہت برا عمل ہے کہ جان کو قتل کر دینا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی نسبت صرف اپنی طرف نہیں کی اور صرف اللہ کی طرف بھی نہیں کی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا، بہتر نعم البدل دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہم کسی کا بچہ فوت ہو جائے نا، چھوٹا بچہ بیبی، تو ہم اس کے لیے یا اللہ اس کو بہتر نعم البدل، اس کو نعم البدل عطا فرما، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما دے، اس سے بہتر اس کو عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ ان یبدلہم فاردنا، یہاں پہ 2 چیزیں تھیں، چونکہ ایک گناہ تھا بچے کا قتل کرنا، یعنی دنیاوی لحاظ سے دیکھا ہے، اور اس میں فائدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ تفسیر میں آتا ہے، تفاسیر میں، کہ وہ بچہ اگر وہ زندہ رہتا تو مستقبل میں یہ اندیشہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے ہر چیز، تو یہ واضح تھا کہ وہ اپنے بچوں کے کفر کا سبب بن جاتا، کہ بچوں کو اپنے والدین کو وہ گمراہ کر دیتا بڑا ہو کے، اور ان کو کفر کی طرف لے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ایمان کی حفاظت کی
اور اس بچے کو واپس لے لیا. یہاں پہ ایک اچھائی تھی اس بچے کا جانا اور ایک برائی تھی، تو اچھائی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی اور برائی کی اپنی طرف کر لی. اور تیسرا کام کیا کیا تھا کہ دیوار کو بنا دیا. دیوار گر رہی تھی تو اس کو واپس تعمیر کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ عجیب بندے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں پہلے تو خود سے مہمان نوازی نہیں کی، الٹا جب ہم نے مطالبہ کیا کہ ہم مہمان ہیں کوئی ہماری جو ہے کھانا دے، تب بھی انہوں نے انکار کر دیا. تو آپ فری میں ان کی دیوار بنا رہے ہیں، کم از کم اس کی اجرت میں ہی آپ ان سے کھانا لے رہے تھے، بھوک لگی ہوئی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، کہ آپ کے رب کی منشا یہ تھی. چونکہ یہاں پہ صرف اچھائی تھی، ایک بھلائی تھی ان بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی طرف نسبت کر دی. یہاں پہ برائی کی نسبت آئی تو اپنی طرف کی، اچھائی کی نسبت آئی تو خالصتاً اللہ کی طرف کی. اور جہاں پہ دونوں چیزیں تھیں تو وہاں پہ برائی کی اپنی طرف کر لی، اچھائی کہلاتا ہے. تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کہ جب بھی کوئی بظاہر بری چیز ہو تو اس کو اپنی طرف لیں، اور جو اچھی چیز ہو اس کی اللہ تعالیٰ کی. ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، مصیبت، یا اللہ یہ کیا تو نے ہم پہ مصیبت ڈال دی ہے نا، تو جو بھی برائی آتی ہے فوراً ہم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ اچھائی کی نسبت کریں اور برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کریں. اور جب پھر فرمایا کہ جب والراسخون فی العلم، جو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں علم کو جانتے بھی ہیں، اس کے بعد بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سو یہ چند ایک آیات مبارکہ تھی جو آج ہم نے پڑھی، اور تورات اور انجیل کی کچھ آیات ہم نے وہ بھی سامنے رکھی کہ آج بھی اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو واضح اور صحیح حالت میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس میں سے جو کچھ بھی صحیح کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، اور اگر کچھ غلط کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں عفو درگزر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، ہماری آج کی اس ترجمۃ القرآن کی کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا اس میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا کہا اور سنا ہے، جو کچھ بھی اس میں سے صحیح کہا گیا پڑھا گیا سنا گیا، میرے مولا وہ تیری توفیق سے تھا. میرے مولا اس کو قبول و منظور فرما، اور اس پر ہمیں اپنے شایان شان اجر عطا فرما. اور میرے مولا اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، میرے مولا اگر کوئی الفاظ غلط ادا ہوئے ہیں، کوئی غلط پڑھا گیا، کوئی سنا گیا، میرے مولا اس سے ہمیں عفو درگزر فرما. یا الہ العالمین اس سے ہمیں عفو درگزر فرما. اور قرآن پاک کے نور سے میرے مولا ہمارے چہروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. میرے مولا قرآن پاک کے نور سے ہمارے گھروں کو منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہماری فیملیز کو منور فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کے نور سے ہماری آئندہ نسلوں کو منور فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کے نور سے ہماری یہ ساری دنیا منور فرما. اس کے نور سے ہماری قبر منور فرما. قرآن پاک کے نور سے ہماری آخرت کو منور فرما. میرے مولا بروز قیامت قرآن پاک کو ہمارا شفیع بنا، پل صراط پہ اس کو ہمارا ساتھی بنا، جنت میں اس کو ہمارا ساتھی بنا. یا الہ العالمین قرآن پاک کو ہمیں اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. دن اور رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین دن اور رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. ہمیں پھر تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اور پھر اس کے احکام پہ ہمارا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین حاضرین میں سے حاضرات میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے اعزاء و اقارب میں سے، والدین میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کو صحت عاجلہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے محترم مجید بھائی کے ان کے
برادر پاکستان میں حافظ عبدالرؤف صاحب بیمار ہیں میرے مولا، ان کو شفا کاملہ عطا فرما، یا الہ العالمین ان کو کینسر جیسے موذی مرض سے میرے مولا نجات عطا فرما، میرے مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے میرے مولا، ان کو صحت کی دولت عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے حاضرین میں سے بیمار ہیں میرے مولا، ہمارے بھائی بیمار ہیں کوٹ مریض سے تشریف لائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، یا الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مرحومین کی بخش و مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، بہن بھائیوں میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا، یا الہ العالمین ہم سب کی یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا اور ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، اور مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا الہ العالمین ہماری ان دعاؤں سے ان بچوں کو بھی محروم نہ فرما، میرے مولا ان بچوں کو بھی مستقبل بہتر بنا، مولا ان کو دین کا خادم بنا، دین اسلام پر ہمیشہ ان کو کاربند فرما، اور ان سب بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا الہ العالمین ان بچوں کا صدقہ جو بے اولاد ہیں ان کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔